میں نے یہ بھی سنا کہ somebody said کہ جی شاید کوئی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بات چل رہی تھی کوئی اس طرح کی. اچھا, لیٹ می پٹ this thing to rest today once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین, عمران خان کو آخر چیف آف آرمی سٹاف کی توسیع اور مشروط مذاکرات کا کارڈ کھیلنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ آخر عمران خان کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور عمران خان کی یہ عادت کہ وہ عوام کو, اپنے کارکنوں کو اور اپنے جو ان کے پسندیدہ صحافی ہیں ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا شوق جو ہے اس نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ناظرین, ایک زمانہ تھا جب عدالتیں کسی بھی آمر کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے ایک ٹرم یوز کرتی تھی, اس کو کہتے تھے نظریہ ضرورت. اور اس وقت جو اس کے بعد پھر جو ایک نئی ٹرم آئی اس کا نام تھا ملک کے وسیع تر مفاد میں. تو ناظرین, کل عمران خان نے بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع کی بات کی ہے. اب اس توسیع کا جو کارڈ ہے یا مشروط مذاکرات کا جو کارڈ ہے یا جو انہوں نے کل کارڈ کھیلنے کی کوشش کی, اس کے پیچھے کے جو مقاصد ہیں وہ آیا ہیں, وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بیسیکلی عمران خان اپنی شہرت کی مقبولی, اپنی شہرت کی بلندیوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں تو بالآخر حکومت انہی کی آنی ہے. تو جب ان کی حکومت آئے گی تو چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو سیکنڈ ٹرم اس کو ملے گی, ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ جائے گا اور اس کے بعد وہ پھر فیض یاب ہو سکیں گے. یعنی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف لگا سکیں گے. ناظرین, یہ انٹرویو جو ہے وہ نشر ہونے کے بعد ملک میں جیسے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس وقت ملک کی جو سیاست ہے وہ بالکل فواد چودھری صحیح کہتے ہیں کہ عمران خان اور اینٹی عمران خان کے سحر اور دائرے سے نہیں نکل پا رہی ہے. اور یہاں بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی کہ اس ملک کی جو حکمراں اتحاد ہے یعنی پی ڈی ایم, ایک مردہ گھوڑا جس کو جو صرف حصول اقتدار تک ایک اتحاد تھا, اقتدار کے حصول کے بعد بالکل اس طرح جس طرح قربانی کے بکرے کے حصے کر لیے جاتے ہیں, تو انہوں نے اقتدار کو قربانی کے بکرا سمجھ کے اس کے حصے تو لے لیے ہیں, تاہم اب ان سے اس فتنے کو سنبھالا نہیں جا رہا. اب یہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ لک بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی, اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی. تو جیسا کہ ناظرین میں بات کر رہا تھا گزشتہ روز کے انٹرویو کی, تو وہ انٹرویو ایسا تھا کہ جیسے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ جس شخص نے یا جس صحافی نے انٹرویو کیا 35 سال سے وہ میرے پسندیدہ صحافیوں میں نہیں ہیں. کیونکہ ایک دور تھا جب ایک مورخ ہوا کرتے تھے, جب وہ کچھ لکھتے تھے تو اس وقت کے جو حاکم ہوتے تھے ان کے ہاتھ کٹوا دیا کرتے تھے تاکہ دوبارہ وہ نہ لکھ سکیں, اور ایک مورخ ہوتے تھے جو حاکموں کی ثنا خوانی کرتے تھے اور ان کو اعزازات اور القابات اور انعامات سے نوازا جاتا تھا. تو کل جو ہے وہ میں نے ایک صحافی کو, یعنی میں تو مطلب ایک صحافی میں اور ایک مورخ میں, ایک درباری مورخ میں فرق کیا ہوتا ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتا دیا, اسی طرح کل ایک شخص کو میں نے دیکھا. دیکھیں, صحافی کا کام ہے انٹرویو کرنا. انٹرویو کا مطلب ہے اپنے سوال کسی کے آگے رکھنا. یہ ایسے صحافی جو اپنے الفاظ کسی کے منہ میں ٹھونسنے کی کوشش کریں اور اپنی مرضی کا جواب لینے کی کوشش کریں, یا پھر کسی لیڈر کی کسی بھی سوال کے جواب کی وہ خود انٹرپریٹیشن کرنے لگ جائیں, یعنی خود اس کی تشریح کے پیچھے لگ جائیں, تو یہ صحافت نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ کل جس صاحب نے انٹرویو کیا انہوں نے عمران خان کو پرائم منسٹر تک کہا. کل بالکل سوالوں جوابوں کو دیکھتے ہوئے اور جو بات چیت ہو رہی تھی اور جس طرح کی گفت و شنید چل رہی تھی اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ یہ پلانٹیڈ انٹرویو ہے, پلانٹیڈ کوسچنس ہیں, اور پلانٹیڈ جو ہے وہ اپنا اس کی اپنا ہو رہی ہے, تشریح ہو رہی ہے,
اور ہر سب کچھ ایک پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے۔ ناظرین، ہم تو ٹھیک ہے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اس انٹرویو کے حوالے سے خود پی ٹی آئی کے اندر یعنی شیریں مزاری صاحبہ کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ میری نظروں کے سامنے گزرا، وہ اس وقت اسکرین پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی آپ متواتر مختلف ٹویٹس دیکھیں گے۔ مطلب یہ کیا ہے؟ کیا ملک صرف یہیں رہ گیا ہے؟ عمران خان، کیا اب یہ کسی کو اب کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کہ عمران خان کے جو امریکنس ان سے مل رہے ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور رابن رافیل کا کس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جاسوسی کے الزام میں پکڑی جا چکی ہیں؟ وہ کس کو نہیں پتا کہ رابن رافیل کا کردار کیا ہے؟ یہ کون نہیں جانتا کہ رابن رافیل انڈیا میں ایک ناپسندیدہ ترین شخصیت تصور کی جاتی ہیں؟ اور یہ بھی کون نہیں جانتا کہ رابن رافیل جو ہے وہ ایف بی آئی کے انڈر انویسٹیگیشن رہی ہیں اور ان کی ساری سرگرمیاں انتہائی مشکوک رہی ہیں؟ جس طرح فواد چودھری نے امریکن ایمبیسی میں جا کے اور 2.5 گھنٹے سے زائد امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی، یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد، ان حقائق کو جاننے اور سمجھنے کے بعد پھر بھی ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے جو انتہائی بھیانک ہے۔ اس وقت میں وہ الفاظ کہنے جا رہا ہوں جو مطلب مجھے کہتے ہوئے بہت برے لگ رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ عمران خان جیسا ملک دشمن شخص میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ جب سے اس کو اقتدار سے ہٹایا گیا ہے اور 2014 میں بھی اس نے ملک میں سیاسی انتشار برپا کیا، اور اس وقت بھی اس کو ملک کی پرواہ نہیں ہے، ملک کی معیشت کی پرواہ نہیں ہے، سیاست کو سیاست کی طرح کرنے کی پرواہ نہیں ہے، اس کو جمہوریت اور جمہوری روایات کی پرواہ نہیں ہے، اس کو آئین کا پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں جانتا، لیکن اس کو صرف یہ پتہ ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن کے لیے گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ملک کن حالات سے گزر رہا ہے، اور یہ شخص اس کو اتنا اس ملک پہ رحم نہیں آ رہا۔ وہ لوگ جو اس وقت تنہا پڑے ہوئے ہیں سڑکوں پہ، جن تک پراپر طریقے سے امداد تک نہیں پہنچ پا رہی، اور اس کے جھوٹے بیانیے اور 500 کروڑ 800 کروڑ 1500 کروڑ ایک ٹیلی تھون پہ آ گئے۔ یار خدا کا واسطہ ہے، اس ملک کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنا بند کریں۔ آپ کے ورکرز ہمیں لانتی کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، مطلب جو بھی کہیں ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو حقیقت ہے وہ ہے۔ تو بہرحال کل جو کچھ ہوا وہ ایک صحافی کا کام، جس طرح مطلب ایک میں نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے پلانٹیڈ انٹرویو تھا، اور مطلب پلانٹیڈ اس کے کوسچنس تھے، اور پلانٹیڈ اس کی جو ہے وہ تشریح کی جا رہی تھی، اور عمران خان اپنے منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، تاہم پھر بھی ان سے کہلوایا جا رہا تھا، جیسا کہ آپ یہ دیکھ چکے ہیں۔ ناظرین، آخر چیف آف آرمی اسٹاف کا جو تقرر ہے وہ کس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی جو ہے وہ آپ کچھ ٹکرز دیکھیں، اور کیپٹل ٹی وی نے اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک سلاٹ بنایا ہے، اب وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن اور تعیناتی کا مسئلہ ہے کیا۔ فیصلے کی گھڑی قریب آنے لگی، نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ سینیورٹی کے حساب سے فہرست میں موجود 5 جنرلز میں سے آرمی چیف کا انتخاب ہوگا۔ فہرست پر نظر ڈالیں تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس وقت سب سے سینئر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو 2017 کے اوائل میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا۔ اگلے سال اکتوبر میں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا، تاہم اعلیٰ انٹیلیجنس افسر کے طور پر ان کا اس عہدے پر قیام مختصر مدت کے لیے رہا۔ آرمی چیف کے مضبوط امیدوار لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے۔ گزشتہ 7 برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر کام کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل اسٹاف تعینات کیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوج میں آرمی چیف کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس بھارتی امور پر سب سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ اس وقت وہ چیف آف جنرل اسٹاف ہیں۔ اس سے قبل وہ 10 کور راولپنڈی کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ انہیں موجودہ آرمی چیف کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔
बलोच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। वो शुमाली वजीरिस्तान में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान कर चुके हैं, जहां से उन्हें ISI में बतौर डायरेक्टर जनरल एनालिसिस तैनात कर दिया गया। इन्हें दिसंबर 2019 में 11 कोर यानी पिशावर कोर में तैनात कर दिया गया। नवंबर 2021 में उन्होंने पिशावर कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के सुपुर्द कर दी थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है। इस वक्त आर्मी चीफ के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा तस्करा इन्हीं का किया जा रहा है। कुछ सियासी पंडितों के ख्याल में ये बहुत मुश्किल है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत उन्हें आर्मी चीफ के लिए मुंतखब करे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है और इस वक्त वो गुजरांवाला कोर की कमान कर रहे हैं। वो कमांड ओहदों और GHQ का खातिर ख्वाह तजुर्बा रखते हैं। इससे कबल वो 2011 से 13 तक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। नाज़रीन, अब आप समझ गए होंगे कि मामला क्या है। मामला वही है जो मैंने कहा कि इमरान खान इस वक्त किसी भी तरीके से हुकूमत को प्रेशराइज्ड करके, इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज्ड करके और उनको दबाव में ला के इंतखाबात करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको खौफ है कि जिस तरह उनके करप्शन के केसेस बेनकाब हो रहे हैं, जिस तरह पे दर पे उनके बयानिए झूठे साबित हो रहे हैं, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे से नकाब हट रहा है, जिस तरह उनके इसराइल से ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, इमरान को ये डर है कि शायद 2-3 महीनों के बाद इमरान खान इस पोजीशन में ही न रहें कि वो या उनकी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सके। तो इसलिए इमरान खान को बहुत जल्दी है इंतखाबात करवाने की, जबकि इंतखाबात की एक आइनी मुद्दत मौजूद है। और जो हुकूमत इस वक्त जो एक पार्लियामेंट में बैठी है वो ऐसे नहीं आई, वो एक आइनी तरीके से आई है। आपको इतना ही शौक है तो आप और अपनी जमात के बंदों को लेकर आप पार्लियामेंट चले जाएं और आप नो कॉन्फिडेंस मूव कर दें। बिल्कुल इस तरह करें जिस तरह पंजाब में होने जा रही है, बिल्कुल इसी तरह करें जिस तरह पंजाब में सब कुछ हो रहा है। परवेज इलाही के नीचे से वजीर आला हाउस की ज़मीन खिसक रही है, उनके नीचे से जो इक़्तिदार की कुर्सी है वो भी सिरक रही है। कुछ दिनों के बाद परवेज इलाही की वजारत आला माजी का किस्सा बन के रह जाएगी। अब यहाँ सवाल ये होता है कि मोनिस इलाही का क्या होगा, क्योंकि ये पंजाब का लाडला जो वज़ीर आला तो बेचारा तो शायद अब इस अहल ही नहीं है कि कुछ कर सके, और वो पंजाब का वज़ीर आला बना हुआ है और पंजाब में जितने बड़े फैसले हो रहे हैं वो हो रहे हैं, और उन्हीं की हिदायत पर क्लीन चिट्स जारी की जा रही हैं, उन्हीं की हिदायत पर करप्शन के केसेस बंद किए जा रहे हैं, उन्हीं की हिदायत पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, उन्हीं की हिदायत पर जो भी कुछ वहाँ हो रहा है सब आया है। ताहम इस वक्त सूरत हाल ये है कि PTI के 33 अरकान असम्बली ने बगावत कर दी है। PTI के 33 पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली ने बगावत कर दी है, और वो अनकरीब, जैसा कि मैंने कहा था कि ये हफ्ता पंजाब हुकूमत के लिए, ये हफ्ता भी हुकूमत निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो जो कमिंग वीक है वो पंजाब हुकूमत का आखिरी होगा। काफली के अरकान असम्बली थे, उनके भी चौधरी शुजात के से और अकरम चीमा साहब से राब्ते हो रहे हैं और सब कुछ वापस रिवर्स हो रहा है। ताहम अब क्या होगा, अब क्या होगा? क्या इसके बाद भी जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी तशरी, कोई ऐसी चीज़ मौजूद होगी जो परवेज इलाही को बचा सकेगी? ऐसा कुछ भी अब नहीं होने वाला। पंजाब हुकूमत जा रही है और परवेज इलाही के दिन ख़त्म। तो अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है इमरान खान के लिए वो भी भयानक है, क्योंकि अब वो माफ़ी मांगते हैं और उनके माफ़ी मांगने के बाद अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको माफ़ करके छोड़ देती है सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा लीडर है, सिर्फ इसलिए कि उनकी जो है वो उनका फ़ैन क्लब बड़ा है या उनके फैंस बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर ये कत्ल होगा। जिस तरह ये कहा जाता है कि अदालत के फेस नहीं केस देख के फैसला सुनाती है, तो अब हम भी ये चाहते हैं कि इमरान खान का जो तौहीन अदालत वाला मामला है वो फेस देकर नहीं केस देखकर इसको निपटाया जाए। अगर दूसरों को माफ़ी नहीं मिल सकती, दूसरों के गिड़गिड़ाने पर भी माफ़ी नहीं मिल सकती, तो फिर किसी को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और एक नई नज़ीर कायम होनी चाहिए।
ایک نئی مثال قائم ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ عمران خان جو ہے وہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں 27 ستمبر کو طلب کیے جا چکے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اور شوکاز نوٹس بھی ان کو جاری ہو چکے ہیں۔ اب 27 ستمبر کو عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری، اب انہوں نے پہلے ہی الیکشن کمیشن میں ایک جواب جمع کروایا تھا جس کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا، اور انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ان کو جو ہے بذات خود پیش ہونے کے لیے کہا ہے 27 سپتمبر کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان یہاں سے بچتے ہیں کہاں سے بچتے ہیں، کیونکہ عمران خان ایسے دلدل میں دھنس چکے ہیں کہ اس وقت وہ صرف بیانیے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت عمران خان ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے موجودہ حکومت ختم ہو، انتخابات ہوں، وہ چاہے امریکی دباؤ سے ہوں، وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے ہوں۔ اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹنے پر بھی مجبور ہے، وہ امریکی بیانیے پر تھوکا ہوا چاٹنے کے لیے بھی تیار ہے اور چاٹ بھی رہا ہے۔ تاہم جو ہے وہ اب دیکھنا یہ ہے، اس لیے عمران خان کو بہت جلدی ہے۔ عمران خان ہر صورت میں بچنا چاہتے ہیں، کہ وہ نااہلی سے بچنا چاہتے ہیں، وہ سزا سے بچنا چاہتے ہیں، وہ جیل سے بچنا چاہتے ہیں۔ تاہم اس وقت اگر عمران خان میں اتنا ول ہوتا اور اگر اتنا فہم و فراست ان میں ہوتی تو پھر وہ خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر کی آزاد کشمیر کی اسمبلیاں توڑ دیں، انتخابات ہو جائیں گے۔ یا پھر اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہاں سچویشن انکانسٹیٹیوشنل ہے تو پھر وہ گورنر راج لاگو کر دے گی، اور یہی عمران خان کو ڈر ہے۔ محض اسی لیے عمران خان ڈر رہے ہیں کہ اگر اس نے اسمبلیاں بھی توڑ دیں اور گورنر رول بھی نافذ ہو گیا اور ان کے ہاتھ سے صوبائی حکومتیں بھی چلی گئیں تو کیا ہوگا۔ تو ناظرین، بہت سارے سوال ابھی موجود ہیں، آپ متواتر آپ نے ٹویٹس دیکھے، پڑھے، اب ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، عمران خان کے بیانیے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے معاملے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سب شعور، عقل، دماغ رکھتے ہیں، ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسے صحافیوں کی باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے جو فیڈنگ کرنا جانتے ہوں، جو اپنے مطلب اور اپنے مقصد کے جواب لینے کے لیے جو غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہوں، اور اگلا صرف چپ کر ایک گردن ہلا رہا ہو تاکہ کل کو اگر کوئی بات ہو تو انہیں جواب دینا نہ پڑے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔